ایک غلط تصور پایا جاتا ہے ترک دنیا کے حوالے سے کہ شاید یہاں زندگی بسر کرنے والا شخص جو ہے وہ اپنی ظاہری معاملات کو چھوڑ دے گا، کہیں رہبانیت اختیار کر لے گا، جنگلوں میں چلا جائے گا اور طرح طرح کے مصائب و آلام سے گزرنا پڑے گا، گھر بار چھوڑنا پڑے گا، تمہاری کوئی عزت نہیں ہوگی، معاشرے میں تمہارا کوئی وقار نہیں ہوگا۔ اس طرح کے وہ تمام شبہات وہ پیدا کر دیتا ہے آپ کے اندر۔ ہر وہ مادی چیز، ہر وہ رکاوٹ جو یاد حق میں اللہ کے حضور پیش ہونے میں پردہ بنی ہوئی ہے، اس کو چھوڑنا ضروری ہے۔ وہ دنیا ہے، اس دنیا کو اپنے دین کی خاطر چھوڑ دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العلی العظیم۔ و آج ہم حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف کے فصل چہارم کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ در ترک دنیا کے حوالے سے ہے۔ انسان ترک دنیا کے حوالے سے کن چیزوں کو اس نے مد نظر رکھنا ہے، کن شرائط کو پورا کرنا ہے، اور اس تصور کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بالعموم ہمارے یہاں ایک غلط تصور پایا جاتا ہے ترک دنیا کے حوالے سے کہ شاید یہاں زندگی بسر کرنے والا شخص جو ہے وہ اپنی ظاہری معاملات کو چھوڑ دے گا، کہیں رہبانیت اختیار کر لے گا، جنگلوں میں چلا جائے گا، تو جس کی وجہ سے اس راستے پر آنے والے جو لوگ ہیں، جو کہ ابھی جانتے بھی نہیں ہیں کہ ان معاملات کو کس طریقے سے چلانا ہے، کس طریقے سے سمجھنا ہے، تو وہ اس کے ظاہری تاثر کی وجہ سے تھوڑے سے رک جاتے ہیں۔ اس تصور کے نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ ایک تذبذب کی کیفیت میں رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں زندگی جو ہے وہ انتہائی کٹھن طریقے سے بسر کرنی پڑے گی، اور طرح طرح کے مصائب و آلام سے گزرنا پڑے گا، گھر بار چھوڑنا پڑے گا۔ تو اس طرح کی وہ تمام چیزیں جن سے ان کا نفس جو ہے انہیں گمراہ کرتا ہے، اور وہ انہیں کہتا ہے کہ تم ایک اچھی زندگی نہیں بسر کر سکتے۔ تو دیکھ لو کہ ایک ایسی زندگی ہے کہ جہاں تم گرا دیے جاؤ گے، بھٹکا دیے جاؤ گے، تمہاری کوئی قدر و منزلت نہیں ہوگی، تمہاری کوئی عزت نہیں ہوگی، معاشرے میں تمہارا کوئی وقار نہیں ہوگا۔ اس طرح کے وہ تمام شبہات وہ پیدا کر دیتا ہے آپ کے اندر۔ تو جس کی وجہ سے اس راستے پر آنے والا جو شخص ابھی نیا نیا ہے، اس کے اندر یہ تمام شبہات جو ہیں، سوالات ہیں، یہ سب پیدا ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے کہ صوفیاء کے ہاں ترک دنیا سے کیا مراد ہے، وہ یہاں ترک دنیا سے سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو انسان کے لیے آسانی بھی پیدا ہو جاتی ہے،
اور جب وہ اس تصور کو سمجھ لیتا ہے اور ان چیزوں پر عمل پیرا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ تمام چیزیں روز روشن کی طرح اس پر ظاہر ہو جاتی ہیں کہ وہ جن چیزوں کو اپنے لیے غلط سمجھ رہا تھا ترک دنیا کے حوالے سے، وہی چیزیں اب اس کے لیے مفید ثابت ہو رہی ہیں۔ تو حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ وہی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں زیر دنیا ترک گیر از بہر دین تو، کہ اس دنیا کو اپنے دین کی خاطر چھوڑ دے، دین کے لیے چھوڑ دے۔ توکل بر خدا کن بالیقین تو، اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر یقین کے ساتھ۔ تو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دنیا کو کس طریقے سے چھوڑا جائے دین کے حوالے سے، یعنی کہ ہم جنگلوں میں نکل جائیں، یا ہم جو کاروبار کر رہے ہیں یا جو پیشہ اختیار کر رکھا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ نہیں، یہاں دنیا کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دنیا سے کیا مراد ہے۔ ہر وہ مادی چیز، ہر وہ رکاوٹ جو یاد حق میں اللہ کے حضور پیش ہونے میں پردہ بنی ہوئی ہے، اس کو چھوڑنا ضروری ہے۔ وہ دنیا ہے، اور وہ چیزیں جو یاد حق میں رہتے ہوئے، تعلق باللہ میں رہتے ہوئے اللہ کے حضور حاضری میں میرے لیے رکاوٹ نہیں ہے بلکہ معاون ہیں، یا میرے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کے لیے وہ مفید ہیں، تو وہ دنیا نہیں ہے۔ تو کیا ہے یہ دنیا تر گیر از بہر دین تو، توکل بر خدا کن بالیقین تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر یقین کے ساتھ۔ یہاں توکل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ توکل سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں کام کاج چھوڑ کے بیٹھ جاؤں گا، کوئی کام نہیں کروں گا، نکارہ بن جاؤں گا۔ توکل کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ توکل کے کچھ درجات ہیں، کچھ حالتیں ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک حالت اس کی اضطراری ہے، یعنی کہ اضطراری حالت سے مراد وہ حالت ہے کہ یہاں مجھے ایک بات کا یقین ہونا بہت ضروری ہے کہ یہاں جتنے بھی اسباب ہیں، ظاہری، باطنی، مالی، دنیاوی، اخروی، وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو اسباب کو پیدا کرنے والی بھی وہ ذات ہے، اور اگر اسباب نہیں بھی بن رہے تو اس میں جو ایک تنگی ہے اس کو پیدا کرنے والی بھی وہی ذات ہے۔ اس میں اس کی کوئی حکمت ہے جو کہ ابھی پوشیدہ ہے اور مجھ پر ظاہر نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے ابھی جو ظاہری معاملات ہیں وہ رکے ہوئے۔ اور اس کی دوسری جو حالت ہے وہ وقتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں کام کاج کرتے ہوئے، کوشش کرتے ہوئے، اسباب کے ذریعے سے یہ یقین رکھوں گا کہ میرا کام جو ہے وہ کوشش کرنا ہے، اور کارساز جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ یعنی کہ یہاں جتنے بھی میری کوشش کی صورت میں نتائج برآمد ہو رہے ہیں وہ اللہ کے حضور سے مجھے مل رہے ہیں۔ یہاں جتنے بھی معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، ان سب میں اوپر اور نیچے جو بھی ہو رہا ہے
وہ سب کرنے والی کارساز اللہ کی ذات ہے۔ تو توکل ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کہ یہاں جو بھی ہوگا بہتر ہوگا، بس میرا کام ہے کوشش کرنا اور اس کوشش کے ذریعے سے آگے بڑھتے رہنا، ظاہری معاملات میں بھی اور باطنی معاملات میں بھی۔ تو یہ کرتے ہوئے یقین کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یقین جو ہے وہ ایک پل کی صورت میں ہے، جو کہ آپ کے ایمان میں ایک ستون ہے اور آپ کے اخلاص کی ایک منزل ہے۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہاں سالک توکل اختیار نہیں کرتا تو وہ رک جائے گا، اس کے معاملات رک جائیں گے، کیونکہ توکل کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے اور یہ خود ایک منزل ہے۔ تو ایک طالب کے لیے، ایک سالک کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کو اپنے ساتھ چلائے، ہمت کے ساتھ، طلب کے ساتھ، فتوت کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ تو یہ چیزیں جو ہیں پھر اس کے نتائج اور اثرات جو ہیں وہ آپ کی روح کے اوپر ظاہر ہوں گے۔ تو یہ ہے کہ دنیا کو چھوڑ دین کے واسطے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ یقین کے ساتھ۔ تو اب آگے فرماتے ہیں چبایت رفتنت زیں دار دنیا، بہت ضروری ہے تمہیں کہ تو اس دنیا کو چھوڑ دے، اس دنیا کے گھر کو چھوڑ دے۔ یہ جو تو اس میں پھنس چکا ہے اپنی مادی خواہشات کی بنا پر، اپنی شعوری الجھنوں کی وجہ سے، جن کے پیچھے تو بھٹکتا پھر رہا ہے، لپکتا پھر رہا ہے، تو ان کو چھوڑ دے۔ یہ دار دنیا ہے، یہاں تو غلام بن کے رہ جائے گا، یہاں تمہاری جو شخصیت ہے وہ مسخ ہو جائے گی، تمہاری ظاہری شخصیت بھی اور تمہاری باطنی اور روحانی شخصیت بھی۔ تو بہتر ہے کہ تو اس دنیا کو چھوڑ دے، ان مادی اغراض کو چھوڑ دے اور ان شہوانی آرزوؤں کو چھوڑ دے۔ چرا بندی تو دل درکار دنیا، تو ان کاموں میں اپنے دل کو نہ باندھ۔ دنیا کی یہ جو خواہشات، جو آرزویں، جو تمنائیں ہیں جن میں تم بھٹکتے پھر رہے ہو، ان کو چھوڑ دو، ان میں اپنے دل کو نہ لگاؤ۔ دل یہاں لگانے کی چیز نہیں ہے، یہ جس کے لیے پیدا کی گئی ہے، جس کا تصور، جس کا یقین اس میں ہونا چاہیے، اس کا ہونا یہاں بہت ضروری ہے۔ تم دھوکے میں ہو، نفس نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے کہ تم دنیا کی خواہش کے پیچھے اس کی حقیقت کو چھوڑ چکے ہو۔ تو فرما رہے ہیں کہ اس دنیا کے گھر میں نہ رہو، یہ عارضی گھر ہے، کاغذی گھر ہے، اور اپنے دل کو اس کاغذی دنیا کے ساتھ نہ باندھو، اس دار دنیا کے ساتھ نہ باندھو۔ تو آگے ایک اور چیز ہے جس کو وہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جب کر رہے ہو تو یہ کام بہت ضروری ہے، اس کے ساتھ کرنا، اس شرط کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ دنیا کو چھوڑ کر، دل کو اس کے ساتھ نہ لگا کر، اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اب کیا کرو؟ نیا بد بس دلو با زنو فرزند،
کہ اپنے دل کو ان عورتوں کے پیچھے مت لگاؤ، ان بچوں کے پیچھے اپنے آپ کو خوار مت کرو۔ ہمارے صوفیاء نے بہت زیادہ تلقین کی ہے عورتوں سے بچتے رہنے کی۔ عورتوں سے مراد نہ اپنی بیوی ہے، نہ بہن ہے، نہ ماں ہے، وہاں غیر محرم عورتیں مراد ہیں۔ اور بچوں سے مراد وہ بچے ہیں جو کہ ابھی امرد ہیں، جن کی ابھی داڑھی نہیں آئی، مونچھ نہیں آئی، اور بالکل نو عمری میں ہیں، نو خیز ہیں۔ تو اب یہ کہا ہے کہ ان نو خیزوں سے بچو، یہ بہت بڑا شر ہے، اور عورتوں کی صحبت سے بچو۔ صوفیاء جتنے بھی سلاسل سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب نے اس پیغام کو اپنے مریدوں کے ہاں پھیلایا ہے اور وصیت کی ہے کہ عورتوں کے شر سے بچو، نوخیز عمر لڑکوں کی صحبت سے بچو۔ یہ بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی صوفی اگر دیکھو کہ وہ اس طرح کے معاملات میں مبتلا ہے تو وہ بھٹک چکا ہے، چاہے ظاہری احوال اس کے کتنے ہی بہتر نظر آ رہے ہیں، ظاہراً وہ اپنے علم کے ساتھ کتنا ہی متاثر کیوں نہیں کر رہا، تو وہ بھٹکا ہوا ہے۔ اس کو جان لو۔ تو اب اس دل کو کہاں لگانا چاہیے؟ ببایت داد دل را بخدا بند، اس کو اپنے محبوب حقیقی کے ساتھ لگاؤ، اپنے محبوب ازلی کے ساتھ لگاؤ۔ وہ اس نے اپنی محبت کے لیے اس کو پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اس نے اپنی عبادت کے لیے، اپنی یاد کے لیے، اپنی محبت کے لیے، اپنے عشق کے لیے تم کو پیدا کیا ہے۔ تو اس کو اس دل میں لے آؤ، اس کو اپنا محور بنا لو۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ اب معاملہ یہ ہے کہ تم یہاں سے بھٹک چکے، تو اس کو حضرت فرید الدین عطار فرماتے ہیں زہی غفلت کے مارا کور کر دست، کہ یہ کیا غفلت ہے کہ جس نے تمہیں اندھا کر رکھا ہے۔ اس غفلت کی وجہ سے طرح طرح کے معاملات جو کہ تمہارے باطن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے، اور تم فقط ایک ظاہری وجود بن کے رہ گئے ہو، تو اس کی وجہ سے تم غفلت میں پڑے ہوئے، تمہارا دل جو ہے وہ غافل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ تمہارے دل میں نہیں آ رہا، وہاں پردے پڑ گئے ہیں، وہاں طرح طرح کی ظلمات جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں۔ تو کیوں فرماتے ہیں کیوں اس غفلت میں پڑے ہوئے کہ یاد مرگ از دل دور کر دست، کہ اس غفلت کی وجہ سے تو اپنی موت کو بھی بھلا چکا ہے، جو کہ سب سے بڑی حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت کہ جسے تو ہر روز کسی صورت میں دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اور اس میں سے گزر بھی رہا ہے۔ تو اتنی بڑی حقیقت کو بھلا کے اور جھٹلا کے پھر رہے۔ تو ایک اگر انسان اتنی بڑی حقیقت کو جھٹلا دے گا، بھلا دے گا، تو کیا وہ ایک روحانی وجود بن پائے گا؟ کیا اس کی شخصیت وہاں تعمیر ہو سکے گی؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ تم غفلت میں پڑ چکے ہو، اور تمہارا دل جو ہے وہ غافل ہو چکا ہے، اور وہ اپنی موت کو بھی بھلا چکا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی خسارے کی بات ہے، کتنی بڑی دھوکے کی بات ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھو، بھٹکو نہ،
غفلت میں مت پڑو۔ تو آگے فرماتے ہیں بغفلت ہائے دنیا خلق مغرور، تم دیکھتے نہیں ہو کہ ان غفلتوں کی وجہ سے جو لوگ ہیں، جو خلق ہے، وہ انا اور غرور اور تکبر میں مبتلا ہو چکی ہے۔ بکرد یاد مرگ از دل ہما دور، اور انہوں نے اپنے دلوں سے موت کی یاد کو دور کر رکھا ہے، وہ موت کو بھلا چکے ہیں ان غفلتوں کی بنا پہ۔ تو اب اس کا علاج بتا رہے ہیں کہ ان غفلتوں کا علاج کیا ہے، اب ان سے نکلنا کیسے ہے۔ تو فرماتے ہیں ز دنیاوں اہلواں چوں تیر بگریز، ان اہل دنیا سے، ان لوگوں سے جو کہ دنیا میں پھنس چکے ہیں، بس دنیا ہی کے ہو کے رہ گئے ہیں، ان سے تیر کی طرح بھاگ۔ کہ جیسے کہ کوئی آپ کا شکار کرنے آ جائے، آپ کو مارنے آ جائے اور آپ پر اپنا آخری حربہ آزمائے، آخری تیر چلائے جو کہ آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو، تو انسان بھاگتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ اس دنیا سے اس طرح بھاگ جس طرح کہ تو اس کیفیت میں بھاگے گا کہ اگر تمہیں کوئی مارنے آ جائے اور تم پر تیر چلا دے۔ اور کیا کر، چون بگریزے بدو درویشاں بیامیز، اور اس دنیا کو چھوڑ دے، اور اب وہ جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محب ہیں، اللہ کے عاشق ہیں، ان کی صحبت میں آ جا، ان کی سنگت میں آ جا، ان کے حضور پیش ہو جا، ان کے چوکٹ پہ آ کر بیٹھ جا، ان کے در پہ آ کر بیٹھ جا، ان کی صحبت کو اختیار کر، ان سے اللہ تعالیٰ کی جو خوشبو ہے وہ لے، ان سے حقیقت کا راستہ دریافت کر۔ تو آگے فرماتے ہیں الائی کے ہائے دنیا کتا گردان، کہ دنیا کے تعلقات کو چھوڑ دے، یہ تمہارے لیے سوائے خسارے اور نقصان کے اور کوئی چیز نہیں رکھتے، یہ جب بھی تمہیں دیں گے دھوکہ دیں گے، جب بھی تم ان کے آخری پردے کو اٹھاؤ گے تو وہاں سوائے دھوکے کے، خسارے کے، ظلم کے اور کوئی چیز نہیں دیکھو گے، سوائے بے وفائی کے اور کسی چیز کو نہیں پاؤ گے۔ تو فرماتے ہیں ہزیں دل باش دروے چو غریباں، تو اب اس دنیا میں غمگین بن کے رہ، اس کے عشق کو، اس کی محبت کو، اس کی معرفت کو، اس کے غم کو، اس کے سوز کو، اس کے اشتیاق اور طلب کو اپنے لیے غم بنا لے، ہمیشہ اس کے عشق میں سلگتا رہے، اس کے غم میں مارا مارا پھرتا رہے، اور ہر طرف اس کو ڈھونڈ، اس کے درد اور اس کے غم کو لے کر، اور پھر مسافروں کی طرح رہے کہ یہ جو دنیا ہے ایک مسافر خانہ ہے، اور میں ایک عارضی وقت کے لیے یہاں پر آیا ہوں، اور اس کے بعد یہاں سے پھر اپنی حقیقت کی طرف لوٹ کے چلے جانا ہے۔ تو اگر میں اس کی محبت، اس کا عشق، اس کی معرفت لے کے چلا جاؤں گا تو اس کے حضور جو ہے وہ مجھے قبول کر لیا جائے گا۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ اس کے حضور
ہم اس کی معرفت، اس کی محبت اور اس کا عشق لے کر جائیں۔ تو ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں اس دنیا کو، اس زندگی کو ایک مسافر کی طرح گزار، اور جب تو اس دنیا کو ایک مسافر کی طرح گزارے گا تو کیا ہوگا؟ گر جمیت دل حاصل آیت، اگر تمہیں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان پر کاربند رہتے ہوئے جب ان کے نتائج تم تک پہنچیں گے تمہارے دل میں، تمہاری روح پر، تو پھر تمہیں جمیت دل حاصل ہو جائے گی، اس کے ساتھ ایک تعلق میں چلے جاؤ، وہاں ایک سکون اور اطمینان اور تسکین کی حالت میں رہو گے۔ تمہارا دل جو ہے وہ اطمینان قلب حاصل کر لے گا، ایک تسلی بخش فضا میں رہے گا۔ تو کہتے ہیں کہ دعائے گر کنی این گاہ شاید، کہتے ہیں کہ یہ کوئی اگر دعا تمہارے حق میں کر دے، اور یہ چیزیں جو تم جس راستے پر چلنا چاہ رہے ہو اس راستے پر چلنے کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کر لو، اور وہ دعا جو ہے وہ تمہارے حق میں قبول ہو جائے، تو تم جو ہے وہ تقاضے جو کہ ترک دنیا کے تھے وہ تمہیں ان کے اثرات اور اس کے ثمرات وہ بھی حاصل ہو جائیں گے، اور جمیت دل جو ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضرت فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دیے گئے ان تمام ارشادات کو اپنے اندر جذب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان چیزوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔